الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ۔ مل کر بلند آواز سے محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔ ایک مرتبہ پھر بھی اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، ان کی بخشش کو ذہن میں رکھ کر، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے دعا میری عادت یہ رہی ہے، میں مجلس شروع کرنے سے پہلے دستہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب بھی مجلس میں آپ تشریف لائیں، ہر صورت میں آپ نیت کر لیا کریں کہ جتنی دیر تک ہم مجلس میں تشریف فرما ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ ہم واحد فقہ جعفری والے ہیں جن کے مرحومین کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس نام اعمال کو پر کرنے کے لیے کتنی مدد اپنے مرحومین کی کر سکتے ہیں۔ شیخ صدوق کی ایک بہترین روایت ہے، ہم یہ نہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے اپنے بیٹھنے کا ثواب اپنے مرحومین کو دے دیا، اپنے درود کا ثواب اپنے مرحومین کو دے دیا، اپنا نعرہ حیدری لگانے کا، بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت کو درود دیجیے۔ آپ نیت کر لیں کہ آج جتنی دیر جس مجلس میں، جس ذاکر کی موجودگی میں جب ہمارے منہ سے صرف لفظ یا علی نکلے، یا اللہ اس یا علی کا ثواب ہمارے مرنے والوں کے نام اعمال میں لکھ دے۔ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہار الانوار علامہ مجلسی روایت فرماتے ہیں، میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق معصوم فرماتے ہیں، من کالا مرتن واحدتن یا علی، جس کے منہ سے صرف ایک مرتبہ لفظ یا علی نکل جائے، ثوابہ کثواب 16 الف قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 16,000 مرتبہ تلاوت کیے گئے قرآن کے برابر ہے۔ حیدری
کی ہو. آپ 100 رمضان دیکھیں تو بھی 16,000 مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ. اور پھر وہ 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کس کے پڑھے ہوئے؟ میں نے وہ تلاوت کیے تھے؟ معصوم نے فرمایا نہیں. آغا خوئی نے، آغا سستانی نے، آغا رہبر نے، کسی مجتہد کے وہ تلاوت کیے ہوئے تھے؟ کہا نہیں. وہ 16,000 قرآن کے برابر ثواب ہے. 16,000 قراءۃ القرآن الذی اختمہ، اس 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کا ثواب ایک دفعہ یا علی کہنا ہے جو میں جعفر صادق نے خود تلاوت کی ہو. تو ضرور اپنے مرحومین کو، میں شیخ صدوق کی روایت سنا رہا تھا، میں پھر اپنی بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. شیخ صدوق کہتے ہیں ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں جب کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ اکیلے کر رہے ہوں، قرآن کہتا ہے عشر امثالہا، 10 برابر آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. لیکن اگر اسی اچھے کام میں، اسی یا علی کہنے میں، اسی مجلس میں بیٹھنے میں، اسی ماتم کرنے میں، اسی درود پڑھنے میں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے خاندان کے تمام مرحومین کو بھی اس کا ثواب دے، پہلے ملنی تھی 10 نیکیاں، اب جتنے بندے آپ نے شامل کیے ہیں ہر بندے کی تعداد میں 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں. ایک مرتبہ پھر اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیجیے. بزرگان نے بھی خواہش کی ہے، ہم اہل تشیع حضرات جتنے بھی شیعہ ہیں، کچھ کام، کچھ عقیدے، کچھ نظریات ایسے رکھتے ہیں جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے نہیں ہیں. وہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمارے بھائیوں کا کیا نظریہ ہے، ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، بلکہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج ایک حدیث آپ کو حضرت عائشہ کی زبانی اور ایک حضرت ابو بکر کی زبانی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اتحاد بین المسلمین کا بہترین مظاہرہ ہو سکے. بہترین مظاہرہ. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے جب قیامت والا دن ہوگا آواز دی جائے گی ہر بندہ اپنے اپنے امام والے علم کے نیچے پہنچ جائے گا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون کس علم کے نیچے جاتا ہے. صرف 2 روایتیں تاکہ اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ ہو جائے. حضرت عائشہ، یہ مسند ابن داؤد کی روایت ہے سیاستہ میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں پروگرام تھا، کوئی دعوت تھی، کوئی محفل تھی، مختلف لوگ آئے ہوئے تھے. میرے گھر میں علی ابن ابی طالب بھی موجود تھے، میرے بابا حضرت ابو بکر بھی میرے گھر میں موجود تھے، مختلف لوگ تھے. میں گھر کا کام کر رہی تھی. میں جب گزرتی دیکھتی میرے بابا صرف علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ادھر سے گزرتی پھر دیکھتی علی کا چہرہ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں. میں گئی اپنے بابا کا کندھا ہلایا. میں نے کہا بابا کافی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں آپ صرف علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت میرے بابا نے میرا ہاتھ جھڑک کے مجھے کہا یا عائشہ لما تخلی فی العبادہ، میری عبادت میں خلل کیوں ڈال رہی ہو؟ لما تخلی فی العبادہ، میری عبادت میں خلل کیوں ڈال
رہی ہو، میں نے رسول کائنات سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ دوسری حدیث اس کے بعد اپنے موضوع پر، یہ بھی حضرت عائشہ سے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نوٹ کرتی رہتی تھی، جب بھی جناب سیدہ ہمارے گھر آتی اور سرور کائنات کا سامنا ہوتا تو سرور کائنات کبھی زہرا کی پیشانی چوم لیتے، کبھی زہرا کے بال چومتے، اور کافی دفعہ میں نے دیکھا زہرا کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ لما تقبل یدیک، آپ زہرا کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ میں دیکھتی رہتی ہوں آپ آقا زادی کے بار بار ہاتھ چومتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ کلما اشتقیت رائحۃ الجنہ تقبل یداہا، جب بھی میں محمد نے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے میں زہرا کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، میں سیدہ کے ہاتھ چوم لیتا ہوں۔ تو میرا دوست، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کس کا کیا، لیکن اس سے ضرور غرض ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے جو عقیدہ ہمارا ہے اس کی دلیل قرآن میں کہاں موجود ہے۔ صرف ان عقیدوں کا وقت نہیں ہے، ان عقیدوں کا تذکرہ کریں گے جو عقیدے مختلف ہیں۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ مثلا 2-3 عقیدے میں بیان کر دوں تاکہ بات مجھے آسانی پیدا ہو جائے۔ مثلا ہم شیعہ حضرات عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح نبی بنانا اللہ کا کام ہے، بالکل اسی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا ہمارا یہ عقیدہ تیری کس صورت میں لکھا ہوا ہے؟ آج کی گفتگو میں احادیث عمدن جان بوجھ کے میں بیان نہیں کروں گا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث کا راوی ایسا ہے، یہ اس کتاب میں ہے، یہ اس کتاب میں ہے۔ آج والی ساری گفتگو صرف قرآن مجید سے، تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے تیرے گھر میں بھی وہی قرآن ہے، میرے گھر میں بھی وہی قرآن ہے۔ مثلا دوسری مثال، ہم شیعہ حضرات جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کلمے میں 3 گواہیاں دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی تیسری شہادت ولایت علی کی شہادت نہیں دیتے، ہم 3 گواہیاں دیتے ہیں۔ توحید کی گواہی دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رسالت کی گواہی دیتے ہوئے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہوئے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا ہمارا یہ عقیدہ تیری کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ صرف قرآن سے ہم پوچھیں گے۔ ہم 12 اماموں کے قائل ہیں، 12واں آقا ہمارا غائب ہے۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا ہمارا یہ عقیدہ تیری کس آیت میں، کس صورت میں لکھا ہوا ہے؟ ہم شیعہ حضرات جب مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا صاحب و کمال ادرکنی، اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا ہمارا یا علی مدد کہنا تیری کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ مثالیں اور بھی بہت ہیں، لیکن سفر ہمارا زیادہ ہے، گفتگو زیادہ ہے، تو لہذا میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر جو میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر پوری قوت کے ساتھ محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔
میرے محترم، سورہ طٰہٰ کی میں نے مختصر آیت خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ جناب موسیٰ کو حکم دے رہا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ موسیٰ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچ جاؤ، تبلیغ کرو، اسے کچھ جا کے سمجھاؤ۔ کیوں؟ چونکہ موسیٰ فرعون سرکش بن گیا ہے۔ نبی کا کام ہے کہ اگر کوئی شخص سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تو نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے اسے تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اذهب الی فرعون، فرعون کے دربار میں جائیں۔ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، کوئی نبی اپنی نبوت کا کام اس وقت شروع کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں اسے مل جائیں۔ یہاں امر کا صیغہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اپنے وقت میں اس وقت کا نبی اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا مطیع اور فرما بردار کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے دربار میں، امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، لیکن موسیٰ نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تبلیغ کا کام شروع کرنے کا۔ ایک، اللہ اس نبی کو معجزہ دے، معجزہ دے دے، نبی کو معجزہ مل جائے، پھر وہ نبی اپنی نبوت کا، اپنی تبلیغ کا کام شروع کرتا ہے۔ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے۔ معجزہ کہا جاتا ہے نبی کے زمانے میں کوئی کام اتنا مشہور ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے، اللہ جب اس کام کا توڑ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے، اس کو عربی کی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں کچھ کام عروج میں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ ان کا توڑ عطا کرتا ہے، وہ توڑ معجزہ کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دو معجزے، مختلف نبیوں کو مختلف معجزے ملے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ دو بڑے بڑے معجزے قرآن نے نقل کیے ہیں جناب موسیٰ کے۔ دو چیزیں اس زمانے بڑی مشہور تھی، بہت زیادہ پوری قوم میں۔ ایک میڈیکل، طب، ڈاکٹری، علاج، بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، وہ ہر قسم کی بیماری کا ان کے پاس علاج ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کے میڈیکل، طبابت اور ڈاکٹری کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے ید بیضا، موسیٰ کو چمکتا ہوا ہاتھ دیا تھا۔ موسیٰ کے پاس چمکتا ہوا ہاتھ تھا، وہ جو ہی جیب سے باہر نکالتے، کسی نابینا کی آنکھوں کے سامنے پھیرتے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اس زمانے کا کوئی میڈیکل ڈاکٹر اس طرح کا نہیں تھا کہ کسی مریض کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیرے اور وہ اس کی آنکھوں کو بینائی لوٹ آئے۔ جناب موسیٰ مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہی ید بیضا، اسے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس زمانے ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کی اس علاج کے توڑ کے لیے اللہ نے ید بیضا دیا۔ دوسرا، موسیٰ کے زمانے میں جادوگری بڑی مشہور تھی، ہر گھر میں جادوگر تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو ان کے جادو کے توڑ کے لیے عصا دیا تھا۔ وہ عصا کبھی سانپ بن جاتا، کبھی مختلف چیزیں۔ تو یہ جناب موسیٰ کو دو معجزے ملے۔ سرور کائنات کے زمانے میں بھی دو چیزیں بڑی مشہور تھی، پورے عربوں میں دو چیزیں بڑی مشہور تھی۔ ایک، عربوں کو زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے بڑا ادیب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا جو ہے وہ فصیح اور بلیغ کوئی نہیں ہے۔ تو امراء القیس کا قصیدہ لگتا ہوا تھا خانہ کعبہ پر، اسلام آنے سے پہلے میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ میں، جس کا قصیدہ پہلے نمبر پر آتا، پورا ایک سال وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا، پورا ایک سال۔ کوئی بندہ آیا تو جہاں قصیدہ لٹکا ہوا تھا، دیوار کے ایک کنارے پہ چھوٹی سی جگہ پہ ایک جملہ لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
یہ ایک جملہ لکھا، امراء القیس وہاں سے گزرا، اپنا 1000 بیت کا قصیدہ دیکھا، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا ایک لفظ انا آتینا کل کوثر جب یہ دیکھا تو اس کے نیچے ایک اور مصرع لکھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کہا میرا قصیدہ اتار دو، اتنا فصیح و بلیغ یہ جملہ ہے، ما ھذا کلام البشر۔ تو ایک زبان پہ بڑا ناز تھا، دوسرا عربوں کو طاقت پہ بڑا ناز تھا، اوس و خزرج کی لڑائی، ادھر قبیلوں کی لڑائی۔ اللہ نے سرور کائنات کو بھی 2 معجزے عطا کیے، ان کی زبان کے مقابلے میں قرآن عطا کیا اور ان کی طاقت کے مقابلے میں حیدر کرار عطا کیا۔ تو کوئی نبی اپنی نبوت کا کام اس وقت تک شروع نہیں کرتا جب تک اللہ اسے معجزہ نہ دے، ایک شرط۔ دوسری شرط، کوئی نبی اپنی نبوت کا کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ اس کا کوئی وصی نہ بنا دے، اس کا نائب نہ بنا دے، اس کا قائم مقام نہ بنا دے، اس کا خلیفہ نہ بنا دے، اس وقت تک وہ نبی نبوت کا کام نہیں کرتا۔ میرے دوست، آج بھی آپ آصف بھائی بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے اگر صدر صاحب دورے پہ چلے جائیں تو پہلے سے ہمارے آئین میں بتایا ہوا ہے کہ جناب اب سپیکر صاحب ان کی جگہ پر یا پارلیمنٹ کے یا دوسرے وہ آ کے ان کی جگہ پہ قائم مقام بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں چلے جائیں، گورنر ان کی جگہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو اسلام تو اس طرح کا نہیں تھا کہ اس دن حضرت کی وفات کے بعد بیٹھ کے طے کریں گے، جس طرح وہاں پہلے سے طے ہوتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے جب تک اس نبی کے وصی کا پہلے اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ نبی نبوت کا کام نہیں کرتا۔ اس سے وقت نہیں ہے، میں دوسرا اس طرف زیادہ چلا جاؤں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ باقی نبی تو 3 دن کے تھے، نبوت کا اعلان کر رہے تھے، اور رسول اللہ نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا۔ وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ علی کی کعبے میں پیدائش کا انتظار کر رہے تھے، وصی آ جائے تب جا کے اعلان نبوت کیا جائے، جب تک علی نہیں آئے۔ جناب موسیٰ کا وصی نہیں تھا، معجزہ اللہ نے دے دیا تھا، وصی نہیں تھا۔ اب موسیٰ خود نہیں بنا سکتا، کیوں؟ چونکہ جس طرح نبی بنانا اللہ کا کام ہے، اس نبی کا وصی، وزیر، قائم مقام، خلیفہ، امام، یہ بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ اولو العزم نبی ہو کے اپنا وصی خود نہیں بنا سکتا، لہذا موسیٰ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک راستہ تھا جو معمولاً کہا گیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا سب سے بڑا اسلحہ دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ موسیٰ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر دیے۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ نے موسیٰ کی یہ دعا پیش کی ہے، لکھی ہے، جس میں وہ اللہ سے اپنے وصی بنانے کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرا وصی بنا دے۔ صرف ایک لمحہ کے لیے روکنا چاہوں گا میرا دوست، آج موسیٰ کی دعا ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یا جب مانگنا اس سے ہے جس سے علی مانگنے پر فخر کرتا ہے، جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر کیوں کنجوسی کرتا ہے کہ صرف بیمار ہے جی بیمار کو شفا مل جائے، نہیں 10 چیزیں اور مانگ لے، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، یا اللہ میرے دل میں محبت اہل بیت داخل ہو جائے۔ کئی دعائیں مانگتے ہیں، جناب موسیٰ نے مانگنا یہ تھا یا اللہ تو میرا وصی بنا دے، یا اللہ تو میرا نائب بنا دے، میرا وزیر بنا دے، لیکن موسیٰ نے دیکھا مانگ تو اللہ سے رہا ہوں، لہذا بہتر نہیں ہے 3-4 چیزیں میں اور بھی مانگ لوں۔ تو موسیٰ کی دعا آپ معمولاً
دعائے قنوت میں بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں. سورہ طٰہٰ موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے، علم کا خزینہ بنا دے. یہاں بعض لوگ مانا کرتے ہیں کہ وہ جبرائیل کو بھیجا تھا غلادت نکال جائے. میرا دوست جس نبی کو شیعہ نبی مانتے ہیں وہ طاہر ہوتا ہے، ہر غلادت سے پاک ہوتا ہے. اس کا مطلب رب اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے علم کی ضرورت ہے. سرور کائنات بھی کہہ رہے تھے رب زدنی علما، یا اللہ میں محمد بے شک مدینہ العلم ہوں لیکن پھر بھی کہتا ہوں تو اور مجھے علم دے دے، اور علم دے دے. علم مانگا کر، علم نور ہے، علم روشنی ہے. رب اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے علم دے دے، میرے سینے کو علم سے بھر دے. دوسرا کیا مانگا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ تو نے کہا ہے نا جا کے فرعون کے دربار میں تبلیغ کرو. تبلیغ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر نماز کا تذکرہ کر دوں آدھے لوگوں کا چہرہ ہی اتر جائے گا. یہ مولوی صاحب نے کیا شروع کر دیا؟ جس ذکر حسین ہے نماز کہاں سے آ گئی؟ نہیں میرا دوست، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. تیرے تمام معصومین نے کربلا کو جا کے دیکھ نماز میں سر دیا تھا. بہرحال تبلیغ بڑا مشکل کام ہے. تو موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ یہ تو تبلیغ والا کام میرے ذمہ لگایا ہے، اس کو مجھ پہ آسان ہے. تیسرا واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. اچھا اس کا معنی بھی عجیب کیا ہے. کہا ہے کہ وہ موسیٰ جو ہے نا وہ چھوٹے سے تھے، فرعون نے انگارے رکھے تھے، وہ انگارے اٹھا کے موسیٰ نے کھا لیے تھے اور ان کی وجہ سے جناب موسیٰ کی زبان میں جو ہے وہ لکنت آ گئی تھی اور وہ موسیٰ جو ہے وہ توتلا بولتے تھے. میرا دوست توتلا بولنا عیب ہے. توتلے پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نبی کی نبوت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا معنی ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ محاورہ ہے عربی کا، محاورہ ہے. سلامت رہیں، بسم اللہ بسم اللہ. عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب جس طرح ایک اردو کا محاورہ ہے آ بیل مجھے مار. اس کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیل ہے آپ نے ٹکر مارے گا نہیں، اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کسی اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالنا. اس طرح وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یہ محاورہ ہے عربی کا. گویا جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری زبان میں اتنی تاثیر رکھ دے یفقہوا قولی، لوگوں کو میری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے. موسیٰ نے مانگنا کیا تھا؟ یا اللہ تو میرا وسیع بنا. لیکن موسیٰ نے کہا جب اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اپنے مانگنے سے پہلے 4 چیزیں مانگ لی. یا اللہ مجھے علم بھی دے دے، یا اللہ تبلیغ کا معاملہ جو فرعون کے دربار میں بھیجنے کا کہا ہے وہ آسان کر دے، میری زبان میں تاثیر رکھ دے، اتنی تاثیر رکھ کہ میں بات کروں لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. اب آئے جناب موسیٰ اور کمال کر دیا. سورہ طٰہٰ نوجوان ذہن میں رکھیں، وسیع بنانا اللہ کا کام ہے. کمال ہو گیا اس آیت میں کہ موسیٰ نے وسیع کی 3 نشانیاں بھی بتا دی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، یا اللہ تو میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اجعل لی، تو بنا، میں نہیں بنا سکتا، بے شک نبی ہوں لیکن یہ اختیار تیرے پاس ہے. نبی بنانا بھی تیرا کام ہے، وسیع بنانا بھی تیرا کام ہے. وَاجْعَلْ لِي، تو میرے لیے بنا دے وزیراً، میرا ایک وزیر، میرا بوجھ اٹھانے والا. کون؟ من اہلی، وہ ہو میری اہل بیت میں سے. ہارون اخی، وہ ہو بھی میرا بھائی ہارون. تو میں پوری دنیا سے چیلنج کر کے کہتا ہوں علی کے علاوہ کوئی ہے، علی یا اولاد علی کے علاوہ جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں؟ بنایا اللہ نے ہو، چادر زہرا کے نیچے اہل بیت کا حصہ بھی ہو اور ہو بھی رسول کا بھائی. اگر کسی میں یہ 3
میں طالب علم ہوں تو میری تو عادت ہے کہ جلدی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے 39 والوں میں یہ بات کر کے چلا جاؤں. کوئی آپ سے کہے جی ڈاکٹر صاحب آئے تھے اسلام آباد سے, وہ کہہ رہے تھے وزیر بنانا وزیر بنانا اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے, نائب بنانا امام بنانا. انہوں نے آیت پیش کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پیش کی. تو آپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا جو کھڑے ہو کے سوال کرتا, کہتا ڈاکٹر صاحب یہ تو آیات ہیں جناب موسیٰ و ہارون کے متعلق, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے آپ انہیں فٹ کر دیں علی اور سرور کائنات پر؟ بھئی یہ آیات تو ہیں جناب موسیٰ اور ہارون. موسیٰ کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. تو آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا مولانا آپ تفسیر میں رائے کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, آپ نے کیوں فٹ کر دیا کہ وسیع بنانا نائب بنانا قائم مقام بنانا اللہ کا کام ہے, اور جس طرح یہ موسیٰ اور ہارون والا معاملہ ہے سیم علی اور. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے, لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو پابند کر چکا ہوں, آج ہم نے کوئی حدیث ثبوت کے طور پر پیش نہیں کرنی, اس مسئلے کا حل بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اس کا بھی حل قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کو بتا موسیٰ اور سرور کائنات کی تشبیہ کہاں ہے, کہاں تم نے کہا ہے کہ موسیٰ اور سرور کائنات ایک جیسے ہیں. یہ پہلی چیز سورہ مزمل, سورہ طٰہٰ اب ہے سورہ مزمل. نوجوان ذہن میں رکھے, یہ بچہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے ضرور ذہن میں رکھے, یہ سورہ مزمل. اللہ کہتا 15 نمبر آیت نمبر 15 ہے اِنَّا. میں ایسا اس لیے کہتا ہوں جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں فوراً ان کے ذہن میں آیت اتر جائے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اللہ اس آیت میں آپ کو, اس مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے ککی نو والو اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ, میں اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا. شاہدًا علیکم, جو تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے. صرف یہ نہیں دیکھ رہا بلکہ روایت کہتی ہے امام زمانہ بڑا گریہ کرتے ہیں جب کوئی ان سے نسبت رکھنے والا گناہ کرتا ہے تو رو کے کہتے ہیں یا مجھ سے نسبت ہٹا دے یا گناہ کو چھوڑ دے, یا نسبت کو ہٹا دے یا گناہ کو چھوڑ دے. بہرحال شاہدًا علیکم دیکھ بھی رہا ہے. یہ میں نے کیسے بھیجا کچی نو والوں کے پاس رسول. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کل ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا. فرعون کے پاس موسیٰ کو جیسے بھیجا تھا بالکل تمہارے پاس ویسے رسول بھیجا. تو یہاں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ارسال مصطفیٰ کی تشبیہ اللہ نے سورہ مزمل آیت نمبر 15 میں جناب موسیٰ کے ساتھ دی ہے. لیکن میں آپ کو اور زیادہ آگے نہیں جانے دوں گا. میں کہتا ہوں کوئی چیز مبہم نہ رہ جائے. ہے یہ قرآن کی آیت, آپ نے غور کیا اس میں 2 تشبیہیں ہیں, 2 لائنیں ہیں. ایک لائن میں جناب موسیٰ اور جناب سرور کائنات کا تذکرہ ہے کہ تمہارے پاس سرور کائنات ایسے آئے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے. اور دوسری لائن میں فرعون اور ہمارا تذکرہ ہے. یہاں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ جناب موسیٰ اور سرور کائنات کی تشبیہ تو میں مان لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی رسول ہے, یہ بھی رسول ہے, وہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے, وہ بھی اولو العزم ہے, یہ بھی اولو العزم ہے, وہ بھی صاحب کتاب ہے, یہ بھی صاحب کتاب ہے. لیکن یا رسول اللہ, یا اللہ تو نے ہمیں کھڑا کر دیا فرعون کے ساتھ. تو کہہ کیا رہا ہے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے بالکل اسی طرح تمہارے پاس آئے ہیں سرور کائنات. یا اللہ تو نے فرعون اور ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر دیا. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں فرعون پر. اور تیری آیت ہے, اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی شاید میں بھی کہہ دیتا یہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی ہمیں فرعون کے ساتھ کیوں کھڑا کر دیا؟ فرعون تو خبیث آدمی ہے, دشمن نبی ہے, دشمن دین ہے, دشمن اللہ ہے. تو کہہ رہے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے بالکل اسی طرح تمہارے پاس آئے ہیں سرور کائنات.
تو یا اللہ موسیٰ اور سرور کائنات والی لائن تو ٹھیک ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں اولو العزم ہیں، لیکن یا اللہ ہماری لائن جو بن رہی ہے نا، ہمیں تو نے فرعون کی لائن میں آگے کھڑا کر دیا ہے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں فرعون پر۔ تو کہہ رہا ہے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے تمہارے پاس ایسے آئے، تو ہم کوئی فرعون ہیں؟ اے اللہ تو کہہ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے مان گئے خداوندی میں عرض کروں گا، اس کا جواب بھی میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہ قرآن تو بتا اللہ نے فرعون اور ہمیں ایک لائن میں کیوں کھڑا کیا؟ یہ فرعون کون تھا؟ توجہ، فرعون کون تھا؟ فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے، فرعون ہے عہدے کا نام۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے اس عہدے پر بیٹھا ہوا شخص تھا، اس کا نام تو رامسیس تھا۔ فرعون بندے کا نام نہیں ہے، فرعون ایک عہدے کا نام۔ کون سا عہدہ؟ جو نہ ہو اور بن بیٹھا ہو۔ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ جو جس عہدے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کا دعوے دار بن جائے، وہ ہوتا ہے فرعون۔ سورہ نادیات کو دیکھ، فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، رب تو وہ تھا نہیں، دعویٰ اس نے کر دیا میں تمہارا رب اعلی ہوں، لہذا کتی نو والو تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم بھی تلاش کرو، دیکھو کون کون ایسے ہیں جو ان عہدوں کے تو حقدار نہیں تھے لیکن دعوے دار بن گئے۔ دعوے دار بن بیٹھے۔ وقت کم ہے، وقت کم ہے، ایک طرح مل کر اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان تمام آیات کا ثواب انہیں ارسال کرنے کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ اب دونوں کام ہو گئے، کیونکہ نبی نبوت کا کام تب شروع کرتا ہے معجزہ بھی مل جائے، عصا بھی مل گیا، ید بیضا بھی مل گیا اور وسیع بھی بن گیا۔ اب ہاتھ پکڑا جناب ہارون کا اور سیدھے چلے گئے فرعون کے دربار میں۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچے، یہاں فرعون نے پورے علاقے کے، پوری مملکت کے بڑے بڑے جادوگر ان کو بلایا ہوا تھا اپنے محل میں، تاکہ جناب موسیٰ کا مقابلہ کرے، دور دور سے بلایا ہوا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ فرعون سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ فرعون تو کہتا خود کو خدا ہے اور محتاج ہے جادوگروں کا۔ اصل میں جو نہ ہو اور بن بیٹھا ہو وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے۔ دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے۔ جادوگروں کو بلایا۔ اچھا انتہائی معذرت کے ساتھ قرآن ہے، میرا اختیار نہیں ہے، جادوگروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ قرآن نے اس میٹنگ میں بیان کیا، سورہ قصص میں، سورہ نادیات میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، کئی صورتوں میں۔ وقت نہیں ہے وہ آیات کی طرف جاؤں، لیکن مختصر دو لفظ میں آیات کے ضرور کہتا جاؤں گا۔ باقاعدہ میٹنگ ہوئی، طے ہوا اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا ہمیں کیا فیس ملے گی؟ ہم جو آئے ہیں اتنی دور سے آپ نے بلایا ہے، کھانا وانا کھلا رہے ہو، مرغی دیسی کھلا رہے ہو، لسی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ چاہیے بھی صحیح، کیا ملے گا؟ انعام کیا دو گے؟ قرآن مجید نے ان کی آپس میں جو فیس طے ہوئی تھی یا انعام طے ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا، من المقربین۔ اگر آپ نے موسیٰ کو ہرا دیا میرے سب سے قریبی وزیر تم بن جانا، وزارت اعلیٰ میں تجھے دے دیتا، بالفرض ایمانہ کر لیں۔ طے ہونے کے بعد آ گئے، جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، 1000 دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اندر تشریف فرما تھے، جادوگروں نے رسیاں زمین پہ پھینکی تو وہ رسیاں سام بن گئی۔ جب رسیاں سام بن گئی نا، جناب موسیٰ ان رسیوں سے بندے ہوئے، یہ نقشہ کھینچا ہے سورہ شعراء میں، میں بھی آیت پڑھتا ہوں،
رسیوں کو دیکھ کے اندر اندر سے ڈر گیا، باہر ڈر نہیں آنے دیا، کیونکہ مومن کی علامت کیا ہے؟ بنیان مرصوص، سی سب چلائی ہوئی دیوار کے ساتھ، دشمن کو پتہ نہ چلے کہ گھبرایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ جس طرح باہر کے ہمارے حالات سے آگاہ ہے، وہ اندر سے بھی آگاہ ہے۔ جب موسیٰ ڈر گیا، سورہ شعراء اور سورہ اعراف دو سورتوں میں اس لفظ کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ شعراء میں اللہ کہتا ہے اوجسا فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کے دل ہی دل میں خوف پیدا ہو گیا، دل ہی دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اوجسا فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ دل میں ڈر رہا تھا۔ میں آج دنیا والوں سے کہتا ہوں، علی کا مقابلہ کرتے ہو عام لوگوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، میں کہتا ہوں سرور کائنات کے علاوہ انبیاء کا بھی سردار علی ہے، جو رسیوں سے بنے ہوئے آنکھوں کے سامنے رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو دیکھ کے ڈر جائے، وہ موسیٰ ہے۔ اور جو اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہے بیٹا تیرے بابا علی کو پرواہ نہیں، وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ جائے، وہ علی ہے۔ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، دل میں خوف دیکھا، فوراً سورہ قصص میں آواز دی، اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، ہم نے فوراً وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ کیوں ڈر رہا ہے؟ جلدی کر، یہ جو عصا تجھے دیا ہے اس کا کام ہی یہی ہے، جلدی اس عصا کو پھینک۔ اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، موسیٰ نے جب عصا پھینکا، وہ عصا نہیں رہا، اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بن گیا، قرآن کہتا ہے ان رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو وہ کھا گیا۔ جب وہ کھا گیا، اس وقت جادوگروں کو یقین ہو گیا موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس وقت انہوں نے جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھا۔ یہ کلمہ سورہ شعراء میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ جو ہے وہ طٰہٰ، 3 سورتوں میں یہ کلمہ لکھا ہے۔ میں ابھی کلمہ عرض کرتا ہوں، لیکن ایک لحظے کے لیے میرا دوست، انہوں نے تو فیس طے کی تھی، انہوں نے تو انعام طے کیا تھا کہ موسیٰ کو ہرایا تو من المقربین، ان کو تو چاہیے تھا فرعون کے دربار میں چلے جاتے جاتے کہ وہ تو ہم سے نہیں ہار سکا، وہ تو اللہ کا واقعی سچا نبی ہے۔ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ مومن ہوتا ہے حق پذیر، جب حق کی بات آتی ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، کسی چیز کی۔ صرف اتنا نہیں، قرآن میں 2 اور شاہد موجود ہے، کہا میں تجھے نہ صرف وزیر نہیں بناؤں گا، وزیر نہیں بناؤں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بے شک آپ میرے نہ بنو۔ اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھا نا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کہنے لگے پرواہ نہیں ہے، آج حق نظر آیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ہاتھ کے بھی پاؤں کے بھی۔ کہا پرواہ نہیں۔ پھر فرعون نے لفظ بدلے، قرآن نے ان لفظوں کو لکھا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَىٰ جَذُوعِ النَّخْلِ، میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا، کئی دنوں تک تمہاری لاش لٹکی رہے گی۔ کہا پرواہ نہیں ہے، تو سولی پہ لٹکا، تو ٹکڑے ٹکڑے کر، ہماری لاش کو جلا، اس کو خاک میں اڑا دے، پانی میں بہا دے۔ آج حق نظر آیا ہے، کلمہ حق کا پڑھے گا۔ یہ ہوتا ہے مومن حق پذیر۔ جب حق کی بات ہوتی ہے نا، چون چرا نہیں کرتا، گھبراتا نہیں ہے۔ اجازت ہے میں بھی ایک حق کی بات کروں؟ اب تو آواز تھوڑی کم آئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت کا درود بھیجیے گا۔ اچھا، بہار الانوار جلد 44 ہے، بڑا عجیب منظر ہے، مقام معاشر ہے، وہاں سارے ہم موجود ہیں۔ 14 معصومین ایسی ہستیاں ہیں جن کے اوپر لواء الحمد کی چھاؤں ہے۔
باقی تمام انبیاء بھی دھوپ میں، انبیاء بھی، اوصیاء بھی، صالحین بھی، جتنے بھی لوگ ہیں صرف 14 معصومین ہیں جو لواء الحمد کی چھاؤں کے نیچے ہیں۔ ہاں 15ویں ایک ہستی بھی ہے جن کا نور ان 14 معصومین کے اوپر چمک رہا ہے، اور وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حدیث 3 صفحے کی ہے، میں باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ڈائریکٹ بات پہ آتا ہوں، اپنے بھائی کو ٹائم بھی دوں۔ تو امیر المومنین اسی مقام محشر میں لواء الحمد کی چھاؤں میں 2 قدم آگے آ کے بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں، علی علی کہہ رہے ہیں۔ یار کچھ غور کیا کر، ہماری فقہ، ہماری شیعہ فقہ جو ہے نا، ہمارا مذہب، اس میں 5 اصول ہیں، باقی میں صرف 3 اصول ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ ہمارے پاس 2 اصول اضافی ہیں، ایک امامت اور ایک عدل۔ عدل یار آپ نے کتنی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ جناب عقیل، علی کا سکا بھائی، ابو طالب کا بیٹا، علی کا ماں جایا، وہ آ کے کہتا ہے کہ یا علی خرچہ پورا نہیں ہوتا، تھوڑی سی گندم مجھے اضافی دیتے۔ تو علی بھائی سے کہتے ہیں کیا تو یہ چاہتا ہے تیرے بھائی کے ہاتھ کاٹے جائے؟ اپنے سکے بھائی کو چند کلو گندم جو اضافی نہیں دیتا۔ جارج ڈاک عیسائی مورخ ہے، وہ کہتا ہے بندے بہت مارے گئے ہوں گے، شدت عدل سے اگر کوئی مارا گیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ شدت عدل، علی عادل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کام نہ کریں اور علی جنت میں چلے جائیں۔ نہیں میرا دوست، دھوکہ ہے، دھوکے میں نہ آ۔ تو نے دیکھا ہے کربلا میں کسی نے نماز نہیں چھوڑی، علی اکبر کی اذان سے کام شروع ہوتا ہے، کسی وہ جناب مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے یاد ہے آپ کو، جب وہ دریا کے کنارے پہ لے کے جاتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، رو کے کہتے ہیں صبح کی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، 2 رکعت نماز تو پڑھ لیتے۔ علی کہہ رہے یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، جو تیرا خمس نہیں دیتا، جو تیرا جہاد نہیں کرتا، جو تیری زکوٰۃ نہیں، 10 کے 10 پر وہ آ کے آئے، جو نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری قدرت ہے یا علی، تجھے میں اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت میں اللہ سے، یہ جتنی چیزیں تو نے گنوائی ہیں یہ حقوق اللہ ہے، میں اللہ کا حق ہے، نماز میں اللہ کا حق ہے، روزہ میں اللہ کا حق ہے، میرے حقوق ہے، تجھے مجھ سے اتنی محبت، جو تیری میری نماز نہ پڑھے تو کہتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی محبت، کام تو میرے ہیں، حقوق تو میرے ہیں، حق تو میرے ہیں، تو کہتا یا اللہ جو تیرا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے، جو تیری نماز نہیں پڑھتا وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا وہ میرا نہیں ہے۔ یا علی تجھے مجھ سے اتنی محبت، تو پھر علی تو بھی سن لے میں اللہ کو تجھ سے کتنی محبت ہے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرے لیے حج ادا کرتا ہو، میرے لیے جہاد بھی کرتا ہو، میرے لیے صفا اور مروہ کے درمیان مارا جاتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لٹا دیتا ہوں۔ اے علی، اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ میرا دوست، انہوں نے کلمہ پڑھا، تشبیہ ذہن میں ہے، میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ آج حدیث نہیں پڑھنی، لیکن ایک معتبر ترین حدیث ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جو غزوہ تبوک پہ جب سرور کائنات جانے لگے تھے نا، یہ واحد غزوہ ہے، 68 سرایا اور غزوات سرور کائنات کے 10 سال کے پیریڈ میں وقوع پذیر ہو گئے۔ ان 68 میں سے صرف یہ غزوہ تبوک ہے جس میں امیر المومنین کو اپنی زندگی میں، اپنے جیتے جاگتے، اپنے حیات میں، اپنے منبر پر اپنا قائم مقام اور نائب اور وسیع اور خلیفہ بنا کے
جب جانے لگے تو اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ مرد اور جوان تو جنگ میں جا رہے ہیں۔ اس وقت سرور کائنات نے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی منزلت قدر و منزلت وہی ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ کی تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں ان کے نائب تھے، تو بھی اپنی زندگی میں میری زندگی میں میرا نائب۔ لیکن حدیث ہم نے نہیں کہنی، صرف وہ حدیث پر آپ نے آیت آپ کے ذہن میں سورہ مزمل انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا تشبیہ دی ہے۔ اب ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں 3 گواہیاں دیتے ہیں، تشبیہ آپ کے ذہن میں ہے سورہ مزمل کی۔ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھا وہ میں سورہ اعراف آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے لفظوں میں یا حروف اعراف میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میں جو جملے پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف 5واں سورہ ہے، سورہ اعراف میں 6واں سورہ ہے۔ سورہ اعراف میں انہوں نے جو کلمہ پڑھا، قرآن نے وہ کلمہ لکھا، انہوں نے بھی کلمہ جو ہے وہ 3 اجزاء تھے ان کے کلمے کے۔ اس کلمے میں اس وقت کے نبی کا نام بھی تھا، اس کلمے میں اس وقت کے وسیع کا نام بھی تھا، اس کلمے میں توحید کی گواہی بھی تھی۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یا اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی کے وسیع ہارون پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے موسیٰ اولو العزم نبی، توجہ میری طرف، موسیٰ اولو العزم نبی، موسیٰ صاحب کتاب نبی، موسیٰ صاحب کلمہ نبی، موسیٰ کے کلمے کے 3 اجزاء، حضرت کے کلمے کے بھی 3 اجزاء۔ موسیٰ کے کلمے کا پہلا جز توحید کی گواہی، حضرت کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے کلمے کا دوسرا جز جناب موسیٰ کا تذکرہ، حضرت کے کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، موسیٰ کے کلمے کا تیسرا جز موسیٰ کے وسیع ہارون کا تذکرہ، حضرت کے کلمے کا تیسرا جز علی ولی اللہ۔ جناب موسیٰ بس چند تسبیحیں چند منٹ مسائل بات ختم۔ جناب موسیٰ کے تھے 12 امام، سورہ مائدہ ذہن میں رکھیے گا وقت نہیں ہے، موسیٰ کے تھے 12 امام، سورہ مائدہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، موسیٰ کے تھے 12 امام، حضرت کے بھی ہیں 12 امام۔ موسیٰ کا 12واں عیسیٰ غائب، حضرت کے 12ویں مہدی غائب۔ جناب موسیٰ کی وفات کے بعد ان کی ایک زوجہ نے موسیٰ کے وسیع سے جنگ کی۔ ادھر حضرت کی وفات کے بعد حضرت کی ایک زوجہ نے علی کے ساتھ جنگ کی۔ جناب موسیٰ کی تھی ایک بیٹی جناب خرطوم، حضرت کی بھی ایک ہی بیٹی ہے جناب بطول۔ موسیٰ کی وہ ایک، حضرت کی وہ 4، قرآن کی تشبیہ غلط ہو جائے گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بس آخری تشبیہ، جناب موسیٰ کے بھائی ہیں جناب ہارون، ادھر علی بھائی ہیں سرور کائنات کے۔ اللہ نے ہارون کو 3 بیٹے عطا کیے، شبیر، شبر، مشبر۔ جہاں اللہ نے علی کو 3 بیٹے عطا